وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. مخ کے معنی مغز، دماغ کو ہی مخ بولتے. مغز مطلب کہ تاری عبادت کا جو بھی تمہیں نمازہ پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، جو بھی کریں گے، اس کا مغز، اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو فروٹ ہے، وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہی اس کی مقبولیت کی ایک کنڈیشن ہے. تو دعا سے بندہ کتراتا، مطلب کہ دعا جتنا جلدی ہو سکے کر کو جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا. یہ شیطان کا ایک شیبہ ہے، اندر سے وسوسے پیدا کر کو جلدی بس بھاگ، نماز پڑھ لیا، چل چل بس سے، قرآن پڑھ لیا، بس 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 چل، کام ہوگا ہمارا، اب کام کرنا ہے، دوسرا کام سب باقی ہے، چھوڑو چھوڑو، بعد میں دیکھیں گے. دعا میں جلدی کرتا، دعا میں تمہارے کو وسوسے پیدا کریں گا، دعا میں خاص کر وہ کیا کرے گا؟ ڈسٹریکشنز لگانا. تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بندے کا اللہ سے مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا کہ وہ بندے کی طرف پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا کہ کیا مانگتا ہے. اچھا، بزرگان دین فرماتے رحمان وہ ہے جو نہیں مانگے تو بھی دینے والا. بزرگان دین رحمان وہ ہے جو بندوں کو ان کے کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندے اس کے بندے اس نے پیدا کیا، سب کو کامن طریقے سے دیتا ہے. جو مانگے دینے والا رحمان ہے، بندوں کو بغیر مانگ کے دینے والا بھی رحمان ہے، اس کی صفت ہے. رحمانیت وہ ہے جو بندہ نہیں مانگے تو اللہ خفا ہوتا ہے. کیوں نہیں مانگتا میرے سے بندہ کو اللہ خفا ہوتا ہے. یہ کون سے بندے؟ یہ اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے، مومن بندے، مسلمان بندے، جو اسے ماننے والے ہیں، جسے اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کے حبیب کو ماننے والے ہیں. اگر وہ نہیں مانگے تو اللہ کو خفا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا رنج کرتا ہے، کیا رہے مجھے مانگتا نہیں، کیا بھی مانگتا نہیں نا میرے پاس. تو یہ ہے مانگنے کا اللہ کے پاس ایک نیاز مندی بولتے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ، پورے خزانے اسی کے ہیں، وہ سب کچھ اسی کا ہے. لیکن ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، تعجب ہوگا تم نہ سن کر. وہ کیا ہے؟ عاجزی، انکساری. کیونکہ وہ کس کا عاجز ہے؟ وہ تو دینے والا ہے، وہ کس کا عاجز بنے گا؟ عاجزی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ اس کے خزانے میں نہیں ہے. جو چیز اس کے خزانے میں نہیں ہے، بندے اگر عاجزی کریں گے، نیاز مندی کریں گے، آسردگی بتائیں گے اس کے سامنے، اور اس کے سامنے ہمبلنس، اور اس کے سامنے سب سروینٹ کے جیسا تم بیہیو کریں گے، تو وہ اس کو بہت پسند آتا، بہت پسند آتا. تو یہ اس بات سے عاجزی کہاں دکھتی بولے تو عبادت میں، تمہاری دعاؤں میں دکھتی ہے. کیونکہ دعا بندہ کسی سے کچھ کب سوال کرتا، کب کرتا؟ اس کی ضرورت بھی ہو، اس کو وہ جانتا ہے کہ جو جس سے وہ پوچھتا ہے وہ دینے والا ہو. دو چیزوں کی اس میں چیز ہے. ایک دعا میں بندے کا ریکوائرمنٹ، بندے کی ضرورت، اور وہ ضرورت کس کے پاس پوچھے گا؟ جس کے پاس لے سکتا ہے، جس کے پاس ہے، دینے کی طاقت ہے، اسی سے وہ پوچھ سکتا. اب فرض کرو کسی کے پاس مال کی ضرورت ہے، تو مال کی ضرورت کس کے پاس جائے گا؟ مال والے کے پاس جائے گا. تعلیم کی ضرورت ہے اسے، تو تعلیم والے کے پاس جائے گا. اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جائے گا. ہنر سیکھنا ہے تو ہنر والے کے پاس جائے گا. تو جو چیز جس کے پاس ہے اسی سے مانگنے کی وہ جستجو کرے گا، آگے ہاتھ پھیلائے گا. تو مانگنا اسی سے جس کے پاس سب کچھ ہو. تو یہاں پر بندے کا دعا کرنے کا جو مادہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ بندے کا ایمان ہے، بندے کا یہ ٹوٹل اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ دے سکتا ہے. اسی کے پاس میں مانگنا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ بندے کا ایمان، ایک بندے کا بھروسہ ایک
اور بندے کی چاہت مانگنے کا اللہ سے حق، یہ ساری چیزوں کا جو مواد ہے یہ سارا کس میں دکھتا؟ بندے کی دعا میں دکھتا. تو یہ جو حضور فرمائے مخ العبادت اس واسطے ہے کہ ساری عبادت میں دیکھو جتنا بھی بندے کا کانسنٹریشن جائے گا اس کی چیز کہاں جائے گی؟ پیسے والا پیسہ ضرورت ہے، بھیک مانگنا ہے، پیسہ نہیں تو پیسہ دیں گا کیا، پیسہ دیں گا کیا، اس کی آس رہتی. تو پورا کانسنٹریشن کے ساتھ انہیں مانگتا نہیں کیا. تو ایسا دعا کے وقت بندہ کیا کرے گا؟ فل کانسنٹریشن اللہ سے مانگنا. اس کے واسطے دعا میں آپ کو بولتے سو خلوص، محبت اور فل کانفیڈنس کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ سے بھروسہ کر کے دعا مانگنا کہ وہ دے گا، دینے والا ہے، دے کر چکے گا. تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ ایسا اللہ سے گڑ گڑانا، مانگنا، گڑ گڑا کے ایسا مانگنا جیسا بچہ ماں سے مانگتا ہے. ایک بزرگان دین، ایک بزرگ ایک گھر سے گزر رہے تھے. ایک معصوم بچی اپنے باپ سے گلا کر رہی تھی، ابا ابا مجھے یہ لے کو دیو بولے گی. تو باپ بولے کہتے اندر سے باہر سے سن رہے وہ آواز، بیٹی اور باپ پہ جو مکالمہ ہو رہا ہے. حضرت باہر سے سنے، کیا سنے کہ بیٹی باپ سے گزارش کر رہی کچھ چیز کی. باپ بول رہا ہے کہ بس جا، میرے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتا بولے. تو بیٹی جواب کیا دیتی ہے؟ میرے ابا تم نہیں تو مجھے کون دے گا، تم نہیں تو مجھے کون دے گا. تو نہیں دے گا تو کون دے گا. وہ بات وہ بولنا تھا بچی کا، حضرت وہ ان کا جو دماغ گیا سیدھا اللہ کی طرف اور بے ہوش ہو کے گر گئے، کش کھا کے گر گئے. دیکھو اسی کو کہتے ہیں معرفت الہی، اللہ کی پہچان. وہ بچی کا جو ڈائلاگ ہے وہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے ایسا ہے. تو نہیں تو کون دے گا میرے کو. میرے اللہ، میں جو چیز کی گزارش کرتا ہوں، جو چیز میں چاہتا ہوں، جو چیز میں مانگتا ہوں، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو نہیں تو کون دے گا میرے کو. یہ جو سوال ہے، جو بولنے کا انداز ہے، اللہ کو بہت بہت پسند ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے بندہ جب دعا کرتا ہے تو پوری طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ کی طرف لو لگا کے دعا کرنا ہے. اکثر دعاؤں میں دیکھا ہوں، موسٹلی میرے خیال سے آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ماں ہمیں بہت شارٹ ٹائم پہ جلدی دعا کر لے بھاگیں گے دیکھتے، حالانکہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے. خاص کر دعا ہی بہت بڑی چیز ہے، دعاؤں میں ہی سب کچھ ہے. اچھا، اب یہ دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دونوں ہاتھیں اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کہاں تک؟ سینے کے پاس رہنا، یعنی سینے کے ایسا اوپر کا. تو یہ جو مانگنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے بولے تو اچھا، یہاں ایک راز کی بات ہے، انشاءاللہ اب نہیں بتا سکتا، میں بات بتاتا ہوں. تو خیر، جو جب مانگتا ہے تو بندہ جب دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے جب وہ تجلیات اور نورانیت کی جو برسات پڑتی ہے اس کے ہاتھوں پر پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، اپنے باڈی پر پھیر لو، اور سینے پہ بھی پھونک لینا اچھا ہے. کیونکہ جو دعا بندہ مانگتا ہے وہ دعا کے وقت جو ہاتھ جو اٹھاتا ہے بھیگ کے، یہ جھولی ہے، یہ کشکول ہے، یہ بندے کا مانگنے کا کھٹورا ہے. تو اللہ کسی کے مانگے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجتا، کسی کے مانگے ہوئے کشکول کو خالی نہیں چھوڑتا. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی نورانیت، اللہ کی تجلیات اس بندے کے ہاتھوں پر پڑتی ہے. تو اس پڑے ہوئے ہاتھوں پر نورانیت کو اپنے چہروں پر مل لینا، اپنے نور کو چہرے پر ملنا ہے، اللہ کے نور کو. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، اپنے باڈی پر بھی لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تو ہاتھ میں سنتے خود کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر
پورے بدن پر پھیرتے تھے. اب بولو ہاتھ میں کیا لگا؟ قرآن پڑھے تمہیں، قرآن کی آواز ہاتھ میں کیا لگیں گا با؟ ہمیں سمجھتے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم قرآن پڑھ کے ہاتھ پر پھینکو، پھونکو اور اس کو اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر جہاں تک لگاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے. کیا ریزن تھا؟ سوچے کبھی؟ قرآن کا کلام پڑھ کے ہاتھوں پر پھونکنے میں ہم کو کیا لگتا ہے؟ تمہارے آنکھوں کو دکھتا کیا؟ نہیں، لیکن حقیقت ہے، حضور کو معلوم ہے، حضور نے حقیقت جانی ہے، دیکھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام میں وہ نورانیت، وہ جو اللہ کے کلام کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں پر پڑتی ہیں. انہی رحمتوں اور برکتوں کو لے کر اپنے بدن پر لگا لینا گویا کہ بدن کے لیے رحمت کا ایک ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جی اس وجہ سے دو چیزوں کی ضرورت یہ بات کی ہے ہمارے کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کرا کرو. بندہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا اللہ کا، دے دے اللہ، دے دے اللہ، دے دے اللہ، دے دے اللہ، دے دے اللہ. اللہ بھی بیزار آ جاتا ہے، کیا رہی نا بار پوچھتا، اچھا کیا رہے ہونا تجھے؟ اللہ کو بھی بار پوچھے تو کیا کرے گا؟ لے جا بھاگ. کسی مانگنے والا بھی اگر بار گھر کو آیا، کیا رہے بار آتا، جانے بس دیکھو تولج با بولتے نہیں ہمیں دیکھو خالی بار اللہ کو پوچھ لے کو ایسا. اللہ کو بھی بار پوچھنے سے کیا ہوتا بولے تو اللہ کا دل رحم فرماتا. حالانکہ کیا اچھا کئی کو پہلے بار نہیں دیتا اللہ، سوال کرے گا کہ با پوچھنے کے ساتھ دے اللہ سوتا وہ کی بار تڑپاتا اللہ بار پوچھنے کی رکھتا، دیر سے کہیں کو دیتا. اللہ اکبر. یہ دعاؤں کا ایک بہت بڑا راز ہے، یاد رکھو. دعاؤں میں بہت بڑا راز ہے. ہمارے حضور کے صدقے میں ہم نہ کیا کیا ملا دیکھو اللہ کے پاس. بندے کا بار تڑپنا، بار مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. ایک بار پوچھا دے دیا تو پھر دکھتا نہیں لے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اس کو انعام دیتے ہیں، جب اس کو نعمت دیتے ہیں تو وہ نعمت لے کے مزاح کر کے بھاگ جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پرواہ نہیں کرتا اللہ مست، کیونکہ پوری چیزیں مل گئی اس سے. اللہ کو وہ کیا کرتا اللہ اس کیسے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو تھوڑی سی تکلیف دیتا بھاگ پاتا پھر اللہ کے اللہ مجھے تکلیف ہوگی اللہ. تو یہ اللہ ابھی قرآن میں اس کی ایکسپلین کر رہا ہے کہ بندے کی حالت دیکھو، دیے تو بھاگ جاتا، پھر نہیں پرواہ کرتا اللہ کی، ذرا کیا تکلیف دے پھر بھاگ پاتا. تو خیر، تو بندے کا بار مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی بار اس کی آواز کو سننا، بچے کا ترسنا جیسا ماں کو پسند ہوتا، ایسا اللہ کو بھی بندے کا بار ترسنا، اسے گڑ گڑانا، اسے عاجزی کرنا، اسے انکساری کرنا، اسے دیکھو. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں دعاؤں میں. پتا نہیں آج کیا ٹاپک لے لیا میں، بہت بڑی بات بول دیا. اللہ اکبر، اللہ طاقت دے پروردگار. خیر، دعا کے ایک طریقہ کیا ہے؟ بندے میں دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو. یہ ہم نے اللہ کہاں سکھایا؟ سورہ فاتحہ میں سکھایا. سورہ فاتحہ پڑھتے خود کیا کرتے ہیں ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ سب تعریفیں سب تیرے لیے گئے، ساری تعریفیں تیرے لیے گئے. تو کیا ہے؟ رب عالمین ہے، عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، تعریف ہو رہی ہے. تو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، تو کیا ہے؟ اللہ روز قیامت کا مالک ہے. یو آر دا اونر. دین وہاں سے پہلے تعریف کر کے اللہ کو اس کی تعریف کر کے بعد میں بولتا، اپنی بندگی ظاہر کرتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کروں گا، کس کی بھی اور تجھے سے ہی مدد مانگوں گا. تو یہاں سکھایا گیا ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ.
کیا؟ پہلے اللہ کی تعریف کرنا، اٹھتے کے ساتھ یا اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، ایسا نہیں بولنا. پہلے کیا کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رب ذوالعرش العظیم، یا حی یا قیوم، یا رب العالمین، یا ربی، یا اللہ تو میرے پیارے حبیب کا اللہ ہے، تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے، تو میرے سارے اولیاء کرام کا اللہ ہے. یا اللہ اس حقیر فقیر بندے کا اللہ، میرے پروردگار میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. اللہ تیرے دربار میں بھیک مانگنے بیٹھا ہوں، تیرے دربار میں عاجزی کرتا ہوں. اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے. پہلے گناہوں سے معافی مانگو، کیونکہ ہمیں ہزاروں گناہ کر کے اس کے دربار میں پہنچے. پہلے گناہوں سے معافی مانگو، اس کے بعد تمہیں کیا کرنا، اس سے آکو جتنا محبت سے دعا کریں گے اتنا دعا کرنا چاہیے. جیسے ماں سے بچہ کیسا گزارش کرتا، یا باپ سے بچہ بچی گزارش کرتا، ایسا اتنا محبت سے دعا مانگنا چاہیے. لاسٹ میں یا اللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے میری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین بولا لاسٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا کے بعد آمین بولی جاتی اس پر مہر لگ جاتی، کہتے انہیں قبولیت کی ہے وہ گارنٹی کہتے. آمین بولا لاسٹ میں، یاد رکھو. اور لاسٹ میں درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے، شروع میں درود، آخر میں درود. یہ درود کا ایک تحفہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا. اپلیکیشن سٹارٹنگ میں اس کے نبی پر درود، اینڈ میں اس کے نبی پر درود. بیچ کا میٹر ہماری غرض، ہماری ریکویسٹ، ہماری گزارش. جب اللہ دیکھتا کہ میرے نبی کا نام پہلے آیا، اٹھاؤ دیکھو کیا بولتا ہے، اچھا پڑھو، لائن سے پڑھ لیتا ہے. آخری میں پھر نبی پر درود، اللہ اللہ، ارے اللہ بولتا میرے نبی پر پھر درود بھیجا، چلو اس کا پورا کیا میٹر ہے، سینکشنڈ ہو جاتی فیلو. تو یہ ہے سکھایا گیا ہم کو. تو بندہ دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے، ایسی دعا مانگنا فل کانسنٹریشن کے ساتھ. اوکے. تو دعاؤں میں اور ایک چیز بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چند دعائیں جلدی قبول کرتا اللہ، چند دعائیں لیٹ کرتا، چند دعائیں قبول ہی نہیں کرتا. چند دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، تمہیں کہتا لٹک جاؤ، نہیں کرتا. جو دعا قبول ہونے کا ہے وہ کیا ہوتا بولے تو اس کی ایک راز کی بات ہے. اس میں کیا کرنا، راز کے بات آ رہی کوئی میرے دماغ میں بولنا پڑتا نہیں. اللہ خیر. تو دعا جو مانگتے ہیں ہمیں، فرض کرو دعا جو مانگتے ہیں ہمیں، دعا جو مانگتے مانگ لو. یہ کہ اللہ چاہے تو اس کو فوراً سینکشن کر دیتا. وہ کیا ہے تمہاری تقدیر میں ہوتا، وہ تقدیر میں لکھا رہتا. تو اللہ نے دیکھا کہ تقدیر کی دعا مانگ رہا ہے تو اس کو سینکشن امیڈیٹلی ہو جاتا. یہ ایک دعا ہے جو لیٹ دینے کا ہے، تقدیر میں اس کا ٹائم الگ ہے. تو وہ ٹائم دیکھ کو سوٹیبل ٹائم پر تم نہ وہ دعا قبول کرے تو تم نہ فائدہ پہنچے گا بول کو اللہ کیا کرتا، اسے ڈیلے کر کو تم نہ سینکشن کرتا. دو طریقے ہوئے. تھرڈ طریقہ کیا ہوتا بولے تو تم نہ تڑپا کو وہ دعا تمہارا قبول کرانا تھا. ٹھیک ہے. تو جو چیز تمہیں بار بار تکلیف سے لیں گے اس میں تم نہ ویلو دیتی. جو چیز تکلیف پڑھ کو تمہیں جو دعا سے اس کو قبولیت کراتے اس میں آپ کو تم نہ اس کی ویلیو معلوم ہوتی. وہ بھی ایک طریقہ دینے کا. اور ایک طریقہ کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول ہی نہیں کرتا. وہ دعا کیا کرتا، اللہ اٹھا کے قیامت کے والی اٹھا رکھ دیتا، قیامت میں اس کا جزا دینے کے لیے. تو بندہ جب قیامت میں پہنچے گا تو اس کے اعمال نامے میں سب کچھ رنگا، نمازاں، روزے، یہ وہ سب، خیر و خیرات، زکات، حج، یہ وہ سب رنگا. لاسٹ میں ایک چیپٹر رنگا. وہ چیپٹر میں کیا رنگا، دعاؤں کی جزا کا کریں گا. وہ کیا وہ پوچھیں گا اللہ سے، ہاں بیٹا تو بہت تڑپا نا، دعا منگلے کو تھا نا دنیا میں تجھے نہیں دے سکیا ادھر، اس واسطے کہ اگر وہ دیتا تو برباد ہو جاتا تھا. برباد ہو کو میرے رستے سے ہٹ کو تو دنیا کے پیچھے چل جاتا تھا اور تو کفر کے حال پہ مرتا تھا، یا
تیری زندگی خراب ہو جاتی تھی، گمراہ ہو جاتی تھی، تو گنہگار بن جاتا تھا. اس وجہ سے میں نے کیا کیا، نو جا کو دیکھ گوشت لا کر گوشت نو، تو وہ آپ کو اس واسطے میں وہ دعا دنیا میں نہیں دیا. اب لے یہ دنیا کی دعاؤں کا تجھے جزا کیا ہے، لو. بٹ دعا کو جزا کیا ہے تمہارے لیے، اتنی بڑی دولت، کون سی، جنت کی اتنی بڑی جاگیر، جنت کے باغات، جنت کی نعمتاں اور جنت کے پھل پودے، یہ وہ سب نعمتوں کا ایک ڈھیر انگار دے دیتا. تو بندہ بولے گا کہ یا اللہ جنت میں اتنی چیزیں ملتی ہے کہ دعا کی وجہ سے، کہ دنیا میں مجھے کئی کچھ پورے دعائیں قبول کرے، آپ پورا یاد دینا نہیں کیا تو بولتا تھا کہتے. حدیث میں آتا ہے ایسا ہمج دنیا میں دعائیں اللہ تو کئی کو قبول کرے، دنیا کی دعا یہاں جنت میں دیا نا، اللہ 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 میں کیا غلطی کرا، اللہ تو مجھے کئی کو دنیا میں دعا قبول کرے، پورے یاد دے دا اللہ نے کیا بول دے گا. حدیث میں آتا ہے اس کا ذکر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی ہر چیز حکمت کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے کون سا اسے سوٹیبل ہوگا، کون سا اسے فائدہ مند ہوگا، اور جس سے اس کی زندگی میں گمراہیت نہیں آئے گی، نہیں اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکیں گا، وہ چیز کو دنیا میں دے دیتا. اور جو چیز جانتا کہ رب العالمین کی یہ چیز دینے سے انہیں برباد ہو جائے گا، یا اس کی زندگی گمراہی میں چل جائیں گی، انہیں کفر پر مرے گا، اللہ اس کے واسطے کیا کرتا، وہ دعا کو نہیں دیتا. تو اس کے واسطے دعاؤں سے تمہیں ناراض نہیں ہونا کہ کیا قبول نہیں کرتا اللہ. اچھا یہ ایک چیز تو اس طرف میں نے بتا دی آپ لوگوں کو. بندوں کی خاص دعاؤں کو اللہ ریجیکٹ بہت ریجیکٹ کرتے رہتا. میں بولا سو بندے کون کو، تو نیک بندوں کے بارے میں بولا سو پورا اب تک جو بولا. اب ایک بندے ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، رات دن جھوٹ بولتے، رات دن خطاؤں میں، گناہوں میں اور ظلم و ستم میں مشغول ہے. اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ دعاؤں کی قبولیت کے بھی چند کنڈیشنز ہیں. یو آر ایلیجیبل. اب اپلیکیشن سب جنے ڈالے تو سب قبول ہوتا کیا؟ نہیں نا. ایلیجیبلٹی کا کو رہتا نہیں، اتنا پڑھ کو رہنا، اتنا ایکسپیرینس رہنا، اتنے سال کام کر کو رہنا، وہ رہا تو نہ اپلیکیشن اوپر جاتا. اس کے بعد کمپٹیشن الگ چیز ہے. تو ایسا اللہ کے پاس بھی دعاؤں کا اپلیکیشن جب جاتا ہے، ایلیجیبلٹی نہیں ہے انہیں، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ جو بولا حکم اس کے خلاف کام کرتا، رات دن گناہ میں مشغول ہے، جھوٹ میں مشغول ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے یتیموں پر اور ظالم بیواؤں پر، اور ظالم اپنی عورتوں پر، اپنے بچوں پر، اور سارے خاندان پر اور سارے لوگوں پر ظلم کرنے والا، دعا مانگے تو کیسا قبول کرے گا اللہ؟ کنڈیشنز ہے نہیں اللہ کے بھی. تو اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے دعا کے لیے بھی. تو اس وجہ سے دعا کرنے والا اپنے آپ کو پہلے پہچانے کہ وہ کیا دعا کر. اس کی وجہ سے ہم نے سکھایا گیا کہ پہلے اپنے گناہوں سے مغفرت کی دعا مانگو، کہ شاید پہلے اللہ ہمارے وہ گناہوں کی طرف ہٹا کو ہماری دعا کو اوپر لے جیسا، اپلیکیشن اوپر آئے جیسا. اس کے واسطے سب سے پہلے استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ کی درخواست اور اللہ سے درخواست کرنے کی ہم کو سجیشن دیا گیا. یاد آئی بات؟ ہاں. تو دعا ایسی چیز ہے کہ بندے کا اللہ سے ڈائریکٹ راز و نیاز ہم کلام ہونا ہے. آف کورس ہمارا یہ موقع نہیں ہے، ہمیں اس لائق نہیں کہ اللہ سے ہم ڈائریکٹ کلام کر سکے، اللہ کی آواز کو ہمیں سن سکے. لیکن یہ دل میں ضرور خیال کرنا کہ اللہ ہماری آواز کو سن رہا ہے، ہمیں بات جو کرتے ہیں سن رہا ہے. اب وہ کیسا معلوم ہونا کہ اللہ سن رہا ہے؟ تمہارے دل کو کیسا معلوم ہونا، وہ تسکین کیسا ہونا، وہ کانسنٹریشن تمہارے دل میں یقین لانا تمہارے کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے. جب تک وہ یقین کامل دل میں نہیں آئے گا، تمہارا ایمان یقین کامل نہیں بنے گا. اب وہ لانے کے لیے تم کو
اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتے ہوئے تمہیں دیکھو جتنا تمہیں ذکر و اذکار قرآن پڑھیں گے، نمازوں میں کانسنٹریشن کریں گے، تمہارا یقین بڑھنے کو جائے گا۔ سٹارٹنگ میں معلوم نہیں، میں بولتا سو سنتا کہ اللہ کی نہیں کی کو بولنے کو رہیں گے، لیکن ایک سٹیج ایسا آ جائے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ گویا اللہ میری آواز کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم نماز پڑھے تو احسان کیا ہے، تم جب عبادت کرو تو یہ جان کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو عبادت، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن جب تم اس حالت کو نہیں پاؤ گے تو اتنا تو ضرور خیال کرو، حضور نے فرمایا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو سامنے سے سن رہا ہے۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو ہمارے اندر جو ایک کانفیڈنس آنا چاہیے، یہ ہے بندے کا ایمان، وہ ڈیولپ کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اتنا ضرور یاد رکھو کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ سمیع بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب تم نے مان لیا کہ اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور ہماری دلوں کی باتوں کو جاننے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، یعلم ما فی الصدور بھی ہے، ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا بھی ہے، تو ایسے جب اللہ کے صفاتی ناموں کو تم پر تمہارا ایمان ہے تو اس کو حقیقت سمجھو، اس کو حقیقت سمجھو اور اس کو جانو کہ یہ صحیح ہے، حق ہے۔ جب تمہارے دل میں یہ بات ٹھوس سے جم جائے گی تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان کامل ہو کر تم ایسا بات کرو گے گویا اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہو۔ وہ واقعہ یاد کرو جب میں بتا رہا تھا تم کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ گاؤں سے جا رہے تھے تو ایک چرواہا اپنے انداز میں بیٹھا ہوا بکریاں چر رہے ہیں، تو ایک جھاڑ کے اندر نیچے بیٹھا ہوا ایک چرواہا بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا، او اللہ تو کہاں ہے، تو اوپر کیوں ہے، ذرا نیچے اتر کو آنا، میرے پاس آ، میں تجھے بکری کا دودھ پلاتوں، تیرے بالوں میں کنگھی کرتوں، اور تجھے دھول گل لگی تو میں جھاڑ دوں، میرے پاس بیٹھ، ذرا باتیں کریں گے، میں اکیلا ہوں یہاں، تو میں ذرا خود کھیل لیں گے، یہاں ٹھنڈا ہے، آ جانا اوپر سے کہیں کو بیٹھاؤ۔ ایسا باتیں کرنے کو بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھے کہ یہ بندہ کیا ہے، ایسے دیوانہ بات کرتا اللہ سے، غصہ کا بولے اے کیا سمجھا تو اللہ کو، کیا اللہ کو ایسا بلاتا ہے، کیا سمجھا تو اللہ کو؟ تو انہیں دیکھا، ہائے ہائے یہ بڑے رونق والے چہرے والے ہیں، بڑے نور والے چہرے والے دکھتے ہیں، ڈر گا، اچھا اللہ کو نہیں بولنا کہ ایسا، اللہ نہیں آگا کہ ہاؤ اللہ غصہ کرے گا، کیا بات کرتا تو، اللہ کا ادب ہے، اللہ سے ایسے سب بے تمیزی کی باتیں نہیں کرنا۔ او ڈر گا، ڈر جا کو کیا کرے، اونٹ کو اپنے قمیض پھاڑ لے کو بھاگتا ہے، رو لے کو بھاگتا ہے، اللہ کو میں ناراض کر دیا، اللہ کو میں ناراض کر دیا، اللہ کو میں ناراض۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا دور بھی گئے نہیں، اللہ کے پاس سے وہی آئی، اے موسیٰ تم نے کیا کام کیا؟ وہ پیارا بندہ میرے سے بات کر لے کو تھا، میں اس کی آواز سن کو بڑا خوش ہو لے کو، اس کی پوری آواز میں پوری توجہ سے سن رہا تھا، میرے اور بندے کے درمیان محبت کی راز کی باتیں ہونے کو تھی، تمہیں کئی کو جا کو اس سے ڈسٹرب کرے گا کو اللہ پوچھ، جاؤ اسے معافی مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کہ تو کیا ہے، پھر واپس آئے تو کیا، انہیں ڈر گا، موسیٰ علیہ السلام سے مارنے آتے بالکل بھاگتا ہے، انہوں پیچھے بھاگتے، دونوں رننگ ریس، بھاگتے 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 آ کر موسیٰ علیہ السلام تو پاورفل تھے، آخر اس کو پکڑ لے کو کپڑا، رے دیوانے بیٹھ 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 بیٹھ، مارو نکو مجھے، مارو نکو مجھے، مارو نکو، اس کے اوپر میں نے کیا بولتا نہیں، میں اللہ کو کیا بولتا نہیں ہوں، نہیں رے دیوانے تو بیٹھ، تو پہلے بیٹھ، اسے سمجھا کو بعد میں کیا کرے، بچے تو کرتا تھا سو اللہ کو بہت پسند آ گا، تو باتیں کرتا تھا سو اللہ سن لے کو تھا، اللہ تیری آواز کو سن کر بڑا خوش ہو لے کو تھا، اور تیری آواز سن کر، تیری باتوں کو سن کر وہ
بہت بہت مزے لے رہا تھا. اللہ بولا کہ تم پھر سے وہ باتیں کرو, مجھے بہت پسند ہے. تمہیں اتنا بولے نہیں وہ اللہ بول کو, اب کیا ایسا بولتے ہیں؟ ہو با میں موسیٰ رے, میں اللہ سے باتیں کرتا. ہو تم موسیٰ کی, ہاں میں سنا نا, ہو تم اللہ سے باتیں کرتے سنا. اللہ بولا کیا؟ اللہ بولا کیا؟ ہاں اللہ بولا تجھے بہت پسند کرتا کہ تم نے. اچھا اللہ باتیں کرو بولا کیا؟ خوش ہو گیا ہے. ایسا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کی باتوں کو وہ سنتا ہے, ضرور سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ یہ اس کا طریقہ ہے. رب العالمین ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ کمپیوٹر ہے. تمہارے پاس کمپیوٹر آئی, ایک جگہ میں بات کر رہا ہوں, تم لوگ کتنے جنے سن لے کوئی؟ 1 2 3 4 5 6 10 جنے سن لے کوئی نہیں. کیا بات سن لے کوئی نہیں؟ سن لے کوئی. اب تمہارے 10 میں سے ایک جنا بات کرے تو بچت کے لوگ سن لے کوئی نہیں. سن لے. تو یہ ہمارے چھوٹے سے دماغ کے چھوٹے سے کمپیوٹر میں, چھوٹے سے سسٹم میں ہزاروں لوگ ایٹ اے ٹائم بات کرے تبھی کمپیوٹر کیا کرتا؟ سب جنا کو سناتا. سب جنا کی بات کو سنتا ایک کمپیوٹر. سن کے نہیں. تو آج تمہارے زمانے میں کمپیوٹر سسٹم ہی تمہارے لیے اللہ کا تعالیٰ کا حکمت کا خزانہ بنایا اللہ نے. اسی کو لے کے تم اللہ کی قدرت کو جانو کہ تمہارے دماغ کے چھوٹے سے پرزے میں اتنی طاقت کے وہ سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی باتوں کو سنے اور پہنچائے لوگوں تک. لیکن ٹی وی اور یہ آڈیو ویڈیو سسٹم, آڈیو ویژول سسٹم, تو اتنی طاقت ہے یہ چھوٹے سے سیل فون میں یا کمپیوٹر میں یا ٹی وی میں کہ وہ ایک آدمی کی آواز ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو سنائے, اور لوگوں کی آواز کو وہ سنے ایک جنا. تو ایسا رب العالمین جو تمہارے دماغوں کا بنانے والا ہے, اس کی قدرت, اس کی طاقت کیا نہیں ہوگی, اس کا علم کیا نہیں ہوگا, یہ سوچو. تو یہ ہے کہ کروڑوں بندے ایٹ اے ٹائم دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ قرآن میں کیا فرمایا؟ یسألہ من فی السماوات وما فی الارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سوال کرتے ہیں کون؟ زمین اور آسمان میں رہنے والے اللہ تعالیٰ سے. ہر وقت اس سے سوال کرتے تھے. یسألہ من فی السماوات وما فی الارض کل یوم ہوا فی شان. اس کی ہر روز ایک شان ہے. تو ہر روز وہ بندوں کی دعاؤں کو سن رہا ہے. کہاں کے؟ زمین اور آسمانوں میں بھی مخلوق ہے, پلانٹس میں بھی مخلوق ہے, وہ بھی اس سے دعا کر رہے ہیں. تو رب العالمین کی طاقت, اس کا علم, اس کی قدرت اتنی ہے کہ سارے عالموں کو ایٹ اے ٹائم وہ سن سکتا ہے, سارے عالموں کی اس کی گزارشوں کو پورا کر سکتا ہے, اس کے مانگوں کو پورا کر سکتا ہے. یہ ہے خود قدرت الہی کا, اس کا کارنامہ, اس کی قدرت ہے. تو یہ سوچ کر تمہیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ میری آواز کو سن رہا, ضرور سن رہا ہے. اچھا اب اس کا حال تمہیں کب معلوم ہوگا؟ بولے تو قیامت میں معلوم ہوگا. اچھا قیامت میں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کیا بات کرے, کب کب بات کرے, پورا وہاں ریکارڈ بتائیں گا اللہ. اوکے اسٹارٹ, آڈیو ویڈیو ڈمال, تمہارے سامنے پورا ویڈیو آڈیو سامنے آئیں گا. آج کیا دن؟ اپریل کے 4 2023. سانتو میں بیٹھ کو جنید بادشاہ یہ بات کرے, لگاؤ آڈیو ویڈیو ڈالو, فل آڈیو ویڈیو آئیں گا پورا کچھ. کب؟ ہزاروں سالوں کے بعد ہم قیامت میں اٹھیں گے تو معلوم ہوگا. تو یہ پورا ریکارڈ ہو رہا, ایوری تھنگ, ایوری ایکشن, ایوری ڈائلیکٹ اینڈ ایوری یور موومنٹ از بینگ ریکارڈڈ. جیسے ہمارا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا ہے نہیں, کہاں دکھا آپ سی سی ٹی وی لگا کر رکھے نا, کیا ہو رہا ہے؟ آتے سو جاتے صدمے کو سب ریکارڈ کر رہا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ بندے کے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو یہ تمہارے دل میں ایمان لانا ضروری ہے, وہ لاگے تمہیں بات کرو. اچھا تم نے اور ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمیں جو بات کرتے ہیں اللہ کیسا سنتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں ہمیں نہیں کیا با جی. تب اللہ تعالیٰ قرآن میں
کئی انسیڈنٹس پیغمبروں کے سنایا ہم نے، پیغمبروں کے بہت سارے انسیڈنٹ ہم نے سنایا. کیا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے پوچھے، کیا پوچھے؟ ربی ارنی انظر، نہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کیا پوچھے؟ یا ربی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو میت مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے. یہ پوچھے سے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کس سے پوچھے؟ اللہ سے پوچھے. کب پوچھے؟ ہزاروں سال پہلے، قرآن اترنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں، 5000 سال رکھ لو، 7000 سال رکھ لو، 7000 سال 5000 سال پہلے کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام خالی بات کرے سو اللہ سے، وہاں کون بھی آزو بازو کون بھی نہیں تھے، وہاں ریکارڈنگ سسٹم بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کوئی دیکھا بھی نہیں، کوئی سنیا بھی نہیں. خالی ابراہیم علیہ السلام بات کرے اللہ سے، اللہ وہ پورا ڈائلیکٹ قرآن میں کچھ بتا دیا. ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو مجھے دکھا دے تو میت تو مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں لاتے میرے پر؟ افلا تؤمن، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ ولیطمئن قلبی، یا اللہ ویسا نہیں اللہ، میں خالی میرے اطمینان قلب کے لیے، میرے دل کے اطمینان کے لیے تجھے بولا. بولے فخذ اربعۃ طیر، اللہ بعد میں اس کے بعد میں 4 پرندے لو. وہ قصہ واقعہ بڑا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈائلاگ اللہ کے ساتھ ہوا. There was no record. That time nobody knows, nobody saw, nobody heard. But thousands of years کے بعد قرآن میں وہ ڈائلاگ آ گیا. تو یہاں سے پتا چلتا کہ اللہ تعالی ہر بندے کی آواز کو، اس کی ڈائلیکٹ کو، اس کے ایکشنز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس کا جو نمونہ ہے قرآن میں ظاہر ہے. اب قرآن سے میں تم نے پروف کر دیا، اس سے بڑھ کو کیا ہونا تم نے. تو اس وجہ سے دل میں یہ ارادہ اور دل میں مستحکم ایک قسم کا کانفیڈنس پیدا کر لو کہ اللہ میری دعا کو سنتا ہے، ضرور دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ شاید اس میں کوئی حکمت ہے. تمہارے مانگنے پر فوراً دے دینا بھی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی. یہ بھی فیل کرنا ہے. کیا نہیں دیتا نا، کتنا مانگے دیتا نہیں نہ انہیں. یہ اللہ سے ناراضی نہیں ہونا. اللہ کو ناراضی پسند نہیں آتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رحمت سے آسردہ نہیں ہونا، آزردہ نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ ضرور دے گا، اس کا وقت ہے. سمجھے نہیں؟ دعا کے ایسی چیزاں ہیں، سمجھے نہیں؟ تو دعاؤں میں اخلاص، محبت، اللہ کی تعریف، حضور پر درود، اور تمہارے دل میں ایمان کامل، یقین کامل ہونا چاہیے. یہ دعاؤں کی شرطیں ہیں. اس کو اگر رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ضرور اور ضرور اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اچھا، اب دعاؤں